میں ہوں ڈاکٹر نوشین شہزاد، سائیکالوجسٹ۔ آج کے پروگرام OPD میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا پروگرام بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ ہم نے اس کا ٹاپک جو رکھا ہے وہ ہے اساتذہ کا رویہ، یعنی اساتذہ کے رویے سے طلباء کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے، مثبت بھی اور منفی بھی۔ ہم اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو شروع کریں، ایک رپورٹ آپ کو دکھانا چاہیں گے جو اس موضوع پہ بنی ہوئی ہے، جو کہ آج کا موضوع ہے، یعنی اساتذہ کا رویہ۔ تو آئیے چلیے اس چھوٹی سی رپورٹ کی جانب، اور اس کے بعد ہم اپنا پروگرام دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ والدین کے بعد اساتذہ بچوں کی تربیت پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ بچوں کی شخصیت پر مثبت اثرات کے لیے اساتذہ کا رویہ نہ صرف شفقت آمیز بلکہ دوستانہ بھی ہونا چاہیے۔ حد سے زیادہ سختی بچوں کی شخصیت کو بگاڑ سکتی ہے۔ والدین کے بعد اساتذہ بچوں کی تربیت پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ بچوں کی شخصیت پر مثبت اثرات کے لیے اساتذہ کا رویہ نہ صرف شفقت آمیز بلکہ دوستانہ بھی ہونا چاہیے۔ حد سے زیادہ سختی بچوں کی شخصیت کو بگاڑ سکتی ہے۔ جی ہاں، تو آپ نے یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھی جس میں ہم نے اساتذہ کے رویے کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتائیں۔ آئیے آج ہم اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں کہ اساتذہ کا رویہ کیا ہوتا ہے اور اس سے بچے پہ کیا اثرات پڑتے ہیں۔ انسانی بچے کی پیدائش ایک بہت ہی خوشی کا مقام ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک مشینی پرزے کی طرح ایک نئے پرزے کی آمد نہیں ہے، بلکہ یہ 6000 سال سے انسان کی پیدائش کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں ایک بالکل نئے انسان کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ یہ نیا انسان جو دنیا میں آیا ہے، اس کی کچھ اپنی خواہشات ہیں، کچھ اپنی قابلیتیں ہیں، اور یہ کچھ نیا کر کے دکھا سکتا ہے۔ یہ باقی پیدا ہونے والے بچوں سے مختلف ہے۔ یہ چیز اگر ہم سب کو سمجھ میں آ جائے کہ انسان ڈائیورس ہے، انسان کے اندر بہت الگ الگ کیفیات ہیں، تو یقیناً ہم اپنے بچوں کو، اساتذہ بھی اور والدین بھی، بہت اچھے طریقے سے ان کی پرورش کر سکیں۔ انسانی بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو بے انتہا تعلیم و تربیت، ہنر، فنون اور اس کو مثبت رویوں کو سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر یہ سارے کام کر کے ہم اس میں سے کامیاب گزرتے ہیں تو ہم اپنی جو دنیا ہے اس کو ایک محفوظ مقام بنا لیتے ہیں، جس میں بچے بالکل سیلف ڈسپلن کے ساتھ اور اپنے اچھے پروٹوکول کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعلیم و تربیت میں اور علوم اور فنون کی جو آپ نے منتقلی کرنی ہے، اس میں کون کون لوگ اثر انداز ہوتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے، پھر اس کی زندگی میں باپ آتا ہے، باپ اس کے ساتھ مل کے اس کو باہر سیر کرانے لے کے جاتا ہے، پھر اس کے بہن بھائی آتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بچہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کو آپ اسکول بھیجتے ہیں۔ جب اسکول بھیجتے ہیں تو وہ تقریباً 4-5 سال کی عمر کا ہوتا ہے۔ اس وقت اس کی زندگی میں استاد شامل ہو جاتا ہے، اور استاد وہ شخص ہے جس نے اس کی آئندہ آنے والی 16 سال تک کی زندگی میں اپنے گہرے اثر چھوڑنے ہیں، کیونکہ استاد کے پاس بچہ بیٹھ کر بہت کچھ سیکھتا ہے۔ بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ استاد بچے کو پڑھنا اور لکھنا سکھا رہا ہے، مگر آپ ذرا سا غور کیجئے۔ استاد بچے کو کلاس میں کہتا ہے کہ اس وقت آپ کا اردو کا پیریڈ شروع ہوا ہے۔ بچہ اپنی ساری کتابوں کو چھوڑ کے اردو کی کتاب نکال کے ٹیبل پہ رکھتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، استاد نے بچے کو فوکس کرنا سکھایا، استاد نے بچے کو چوز کرنا سکھایا کہ بہت سے سٹیمولائی میں سے ایک چیز کو پک کیسے کرنا ہے، اور اس طرح بچے کا فوکس بہتر ہوتا ہے۔ اس نے کتاب نکالی، ٹیبل پہ رکھی، استاد نے کہا اب آپ مضمون لکھیے، میں نے گرمیوں کی چھٹیاں کیسے گزاری۔ اب بچہ اپنے ذہن کی باقی تمام چیزوں کو چھوڑ کر اپنا پورا ذہن اس سائڈ پہ کنسنٹریٹ کر لیتا ہے کہ چھٹیاں کیسے گزاری۔ اب استاد نے اس کو کنسنٹریشن بھی سکھا دی۔ جب بچہ اپنی کلاس میں اٹھ کے کہیں جانے لگتا ہے تو استاد کہتا ہے پوچھ کے جاؤ، اپنی جگہ بیٹھے رہو، خاموش رہو۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں ہمیں نظم و ضبط سکھاتی ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں ڈسپلن سکھا رہی ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا رہی ہیں۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ استاد ہمیں ABCD یا الف ب سکھا رہا ہے، مگر استاد کا وہ جو کمرہ ہے اس کے بیچ میں وہ بچے کو بہت کچھ سکھا رہا ہے، جس سے کہ
وہ بہت سی چیزیں سیکھ رہا ہے جس سے اس کی زندگی اچھی گزرتی ہے. ہم اپنی اسی گفتگو کو آگے کرتے ہیں اور اس درمیان میں ہم ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے السلام کیا علیکم. نام ہے ظفر آپ کا؟ اقبال فیصلہ آباد سے. جی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو جو اگر وہ کام نہ کرے اسکول کا یا جی وہ پڑھے نا ہوں تو ان کو کس طرح پڑھانا چاہیے اور کس طرح ان کو ان کی طرف گائیڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. بچے اگر اسکول کا کام نہ کریں جو کہ ہوم ورک کہلاتا ہے غالباً. ہاں جی ہوم ورک جو ٹھیک اسکول ہے سے ملتا ہے. ٹھیک ہے جو اسکول سے ملتا ہے اگر وہ نہ کریں ہاں تو والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے. اور وہ کتنے بڑے بچے ہیں تقریباً؟ بچے میرے ہیں تقریباً ایک 8 سال کا ہے ہوں اور دوسرا 6 سال کا ہے اور تیسرا ہے وہ 5 سال کا. ٹھیک ہے. اور ہاں جی. عموماً بچے جو ہیں وہ کسی ایک خاص مضمون کی طرف توجہ نہیں دیتے؟ نہیں ان کا توجہ ہے جی انگلش کے مضمون کی طرف خاص توجہ ہے. اردو جی میں وہ کمزور ہے, ریاضی میں وہ اچھے ہیں ٹھیک ہے اور صحیح. باقی اسپورٹس میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے کارٹون میں جی زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ نے بس ایک ایسا سوال پوچھا ہے جو میرے خیال میں بہت سے والدین کا سوال ہوگا یقیناً, تو میں آپ کو جواب دیتی ہوں. آپ بے شک ٹیلی فون رکھ دیجئے, میں آپ کو ابھی جواب دیتی ہوں اس کا. ہم اساتذہ کے رویے کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ہمیں فیصلہ آباد سے ایک کال موصول ہوئی. انہوں نے ایک بڑا اچھا سوال پوچھا ہے کہ بچے اگر ہوم ورک نہ کریں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. بالکل صحیح آپ کا سوال ہے اور اس کا جواب آپ ضرور سنیے کہ ہر اسکول ہوم ورک نہ کرنے پر کچھ الگ الگ ڈسپلن رکھتا ہے. بعض اسکول یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہوم ورک بچے کو دیا ہے اور آپ یہ کوشش کریں کہ والدین بالکل اس کے بیچ میں اثر انداز نہ ہو اور بچہ جتنا بھی کرے وہ کر کے لے آئے. بعض اسکول کا یہ کہنا ہے کہ ہوم ورک بہت اچھا ہونا چاہیے. تو آپ اپنے اسکول کی پالیسی کو بھی مد نظر رکھیں, مگر آپ خاص طور پہ یہ بھی دیکھیں کہ بچہ جو ہے وہ اسکول میں پہلے ہی تقریباً صبح 8 بجے سے جاتا ہے اور 2 بجے تک کا وقت گزارتا ہے. اس کے بعد اس کو کھیلنا بھی ہے, اس کے بعد اس کو اپنے ساتھ کچھ اپنے ہنر بھی سیکھنے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے, ماں باپ کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے. اس طرح سے وہ گھر میں وہ ماحول نہیں ہوتا جو اسکول میں ہوتا ہے. تو یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ آپ کے تینوں بچے ہیں, آپ تینوں بچوں کو اکٹھے ایک ہی ٹائم پر بٹھائیں. عموماً بچوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ فلاں بچہ تو کھیل رہا ہے تو میں جو ہوں میں کیوں پڑھوں. تو آپ ایک کوشش تو یہ کر کے دیکھیں کہ تینوں بچوں کو اکٹھے بٹھائیں. میں ابھی آپ کی باقی بات کا بھی جواب دیتی ہوں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے, ہم ان کی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم میں ہیرا السلام. بات کر رہی ہوں. جی مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. 5 سال کا ہے ماشاء اللہ سے, اور ابھی جو ہے اسکول کی چھٹی ہوئی ہیں تو بالکل حالانکہ کسی کلاس ٹیچر نے کہا ہے کہ یہ کام ریڈنگ پہ کنسنٹریٹ کرے کیونکہ اب اس کو KG میں جانا ہے, لیکن یہ جو ہے بالکل بھی ریڈنگ اسکول میں لکھ لیتا ہے جی لیکن میرے پاس گھر بیٹھ کے نہیں لکھتا تھا. میں تھک گیا ہوں. ایک ہی بیٹا شاید اس لیے میں آپ مجھے بس یہ ڈیسیجن ہے کہ میں اس کو ٹیوشن سینٹر بھیجوں. 5 سال کی اس کی ایج ہے. 5 سال کی اس کی ایج ہے. ریڈنگ نہیں کرتا, رائٹنگ بھی نہیں کرتا. جیسا میرے پاس تو بالکل نہیں پڑھتا. اگر میں اس کو لے کے بیٹھوں بھی نا جی تو مجھ سے نہیں پڑھے گا. A ٹھیک سے ہے اسکول میں نے کاپیز میں دیکھا تو A سے Z تک اس نے خود لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے. اور 1 سے 50 تک لکھا ہوا ہے, الف سے یہ تک بھی, لیکن میرے پاس نہیں پڑھتا ہے یہ. آپ کے پاس نہیں پڑھتا. اور کسی اور سے پڑھ لیتا ہے جیسے آپ کی بہن سے یا والد سے؟ والد سے تو نہیں. رونا شروع کر دیتا ہے, کہتا آپ کو اچھا لگے گا میں روں گا, بس میں ایک ہی اس کو جملہ آتا ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. اچھا تو میں آپ کی بات کا جواب دیتی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ان کا بیٹا 5 سال کا ہے اور وہ اپنی ممی سے نہیں پڑھتا. ویسے اس کو آتا ہے اور وہ لکھ لیتا ہے. کلاس ورک میں انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ لکھ لیتا ہے. اچھا اب یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. اس میں بات یہ ہے کہ جو والدہ کا جو بچے کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ شفقت اور محبت کا ہوتا ہے. والدہ اگر اسی شفقت اور محبت کو استعمال کرتے ہوئے مختلف طریقے سے بچوں کو پڑھائیں, مثلا 5 سال کا بچہ ہے تو ابھی دیکھیں اس کی جو فائن موٹر موومنٹس ہیں وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ پین ہاتھ میں پکڑ کے یا پینسل تو پھر لکھنے بیٹھے. آپ اس کو نئے طریقے سے لکھانے کی کوشش کریں. مثلا ایک ٹرے لے لیجئے, اس ٹرے میں ریت بھر لیں اور اس ریت کے اندر بچے کو لکھوائیں ABC. یہ بہت اچھی ٹیکنیک ہے. اس سے بچے بہت انجوائے بھی کرتے ہیں اور سیکھ بھی لیتے ہیں لکھنا. اسی طرح آپ بچے کی آنکھ بند کر کے
اور اس کے ہاتھ پہ ABC لکھ کے گیسنگ گیم کر سکتی ہیں کہ چلو بتاؤ یہ میں نے کیا لکھا. تو انداز اپنا بدل لیجئے. چھوٹے سے بچے کو وہی کتاب ہاتھ میں پکڑا دینا اور اسی طریقے سے پڑھاتے رہنا، اس سے بچہ دور ہو جاتا ہے. جی تو یہ ہم نے اپنی کال کے حوالے سے بات کی. اور اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بالکل ٹھیک ہے، ہم اب جس ٹاپک پہ پہلے آئے تھے ہم اسی پہ واپس چلے جاتے ہیں. اور وہ ٹاپک یہ تھا کہ تعلیم آخر کیا ہے؟ کیا بچے کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دینا یہ تعلیم کا نام ہے؟ تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ یہ تعلیم کا ایک جزو ہے، تعلیم کا نام نہیں ہے. جو تعلیم، جو ABCD سکھا دینا، الف بے اور پڑھنا لکھنا سکھا دینا بچے کو، وہ اس کو لٹریٹ کرنا کہلاتا ہے. مگر بچے کو تعلیم دینے کا مطلب یہ ہے، آپ یاد رکھیے گا کہ 4 چیزیں مل کے بنتی ہیں بچے کو تعلیم دینا. ایک تو بچے کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دینا، اور یہ تو وہی روایتی چیز ہے جو ہر اسکول میں ہوتی ہے. اور اس کے بعد اچھا میں آپ کو ان 4 چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاتی ہوں، تفصیل سے بتاتی ہوں. ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، اور اس بریک کے بعد، بریک سے آنے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ تعلیم کے اصل مقاصد کیا ہیں. بریک پہ